ٹائم بارڈ ہے تو وہ تو چلے ہٹ گئی، شعیب شاہین کی ہو سکتی ہے چیلنج، لیکن لا تو یہ کہتا ہے نا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے آپ نے 7 دنوں کے اندر اندر جواب دینا ہے، اس کے آپ پابند ہیں، ڈیلے پہ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ بھی شامل ہونا ہے، ایفیڈیوٹ کے اندر بھی اگر ہیر پھیر کی گئی تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی بات میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ٹرائیبیونل کے جو جج ہوتے ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ٹائم بار جو اپلیکیشن ہے اس کا پہلے فیصلہ کر لیں۔ 102 پیشیوں کی بات ہوتی ہے، 102 دن کی بات ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے۔ سامنے مور لگی ہوتی ہے جب پٹیشن ریسیو ہوتی ہے ٹرائیبیونل کو، تو وہ اس کو ریسیو کر کے مور لگا کے تاریخ اس پہ لکھ دیتے ہیں، اور جب ہمارا نوٹیفیکیشن ہوا اس سے لے کے 45 دن کتنے بنتے ہیں یہ کیلکولیٹ کرنے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ سامنے آپ کی اسٹیمپ لگی ہوئی ہے کہ جناب یہ ٹائم بار ہے، تو آپ نے ہم سے 1800 کا جواب مانگ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جناب یہ 24 گھنٹوں میں آپ فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ آسان ہے کہ ہم پہلے جناب 2000 صفحوں کا جواب اکٹھا کریں اور پھر اگلے دن جائیں آپ کے یہاں۔ سر تقریباً مہینہ اوپر دے دیا عدالت نے، آپ کی بات صحیح ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ سر یہ ان کی بات بھی درست ہے، اگر ٹائم بارڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر جا کے ٹائم دیا ہے، مگر آر یو فیلنگ انسیکیور ناؤ جو ٹرائیبیونل تبدیل ہوا ہے؟ میں اس میں 2 چیزیں، نمبر 1 کہ کوئی ٹائم بارڈ نہیں ہے جی کسی بھی قسم کا، اور انہوں نے 1 مہینے میں کوئی آرڈر بھی چیلنج ہی نہیں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سی پی ایل اے میں جاتے ہیں نا، یہ جو پراپر فورم تھا، انہوں نے آنریبل ٹریبونل کو کہا کہ وہ جو ہیں بائسڈ ہیں۔ گراؤنڈز کیا لیا گیا اپلیکیشن کہ جو پٹیشنرز ہیں 2 وکیل ہیں، یار آپ کا بھائی وکیل ہے، بہت اسلام آباد بار کا ممبر ہے، ایک کے بھانجے بھتیجے 5 وکیل ہیں اسلام آباد بار کے، ایک کا بیٹا باہر سے لا کر کے ہے۔ ایک گراؤنڈ لیا گیا، دوسرا گراؤنڈ کیا لیا گیا کہ بہت عجلت میں ہے، 180 ڈیز کا ٹائم ہے اس کے اندر۔ ایشو از آپ کی جو چیز وہاں پر موجود ہوگی اس کو ڈیسائیڈ کریں گے نا۔ میں تو آپ کے سامنے اوپن فورم پہ کہہ رہا ہوں، کوئی اپلیکیشن کوئی آبجیکشن میرے اوپر نہیں آیا، اور ای سی پی کے ساتھ کلائمیٹ انہوں نے کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو۔ آر او نہیں آیا، آر او پہ فائن ہو رہا ہے، اس کی جگہ یہ کہہ رہے ہیں یار آر او کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دین علی کا اپنا کیس ہے، میرا کیس اپنا ہے، ہم دونوں کے الگ الگ کیس ہیں۔ میں نے آپ کو اپنے کیس کی بتائی ہے، جی میں سمجھ گئی آپ کی بات، میں آپ کی ہاں۔ اور سر اس کو بھی شعیب شاہین صاحب چیلنج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ودن ٹائم ہی دیا ہے، تو اس کا تو فیصلہ بہرحال کرنا چاہیے عدالت کو، کیونکہ اب آپ غیر جانبدارانہ عدالتی کارروائی کہتے ہیں تو جج کے اوپر ہی آپ الزام لگا رہے ہیں نا۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں ہمیں جہانگیری صاحب سے مسئلہ نہیں، از این آنریبل مین، مگر غیر جانبدارانہ ہونے کا بھی ان پہ الزام لگاتے ہیں، تو کن گراؤنڈز کے اوپر؟ ہاں آج کو آپ آگے پیچھے کریں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں نے تو آپ کو بڑا اپنا ایک آپ یہ کہیں کہ کمپوز جواب دیا ہے کہ ہمیں ان کی آنیسٹی پہ انٹیگریٹی پہ کوئی ڈاؤٹ نہ ہے، مگر بائس تو ہے نا ان کا جو آپ نے جس کے اوپر چیلنج کیا ہے۔ جو ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ اب سر ریٹائرڈ جج لگے گا اس نئے ٹرائیبیونل کا؟ ریٹائرڈ کیسے لگے گا؟ میں ایک چیز بتا رہا ہوں لیگل چیز آپ سے، کہ ایک ٹریبونل گزٹ آفیشل کے شائع ہونے کے بعد آنا اس نے 45 ڈیز میں، 45 ڈیز میں نے پٹیشن کرنی ہے، میں نے کر دی پٹیشن، ان کا رپلائی آ گیا، اس کے بعد اب آ کے اس ٹائم پہ جب 2 مہینے گزر جاتے ہیں نیا آتا ہے، 45 ڈیز تو باہر کر گیا، آپ کا پچھلی پروسیڈنگ کیسے لے کے جائیں گے؟ آپ نے سارا سیٹ اپ ہی جو لیگل تھیم ہے اٹھا کے پھینک دی، یہ تو ایک دن بھی آرڈر نہیں رہ سکتا۔ آپ کو لگ رہا ہے ای سی پی نے ہیسٹ میں کام کیا ہے؟ ای سی پی تو پارٹی ہے ہمارے، میں نے تو پارٹی بنایا ہوا۔ آپ کو وکلا بھی کچھ ذرا کنفیوز کر دیا۔ جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ای سی پی نے میری پٹیشن میں جو عامر مغل صاحب کے وکیل تھے فیصل صاحب، وہ لکھا ہوا مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہے، ای سی پی کو، ان کو ریپرزینٹ کریں میرے اگینسٹ، ان کو یہ نہیں پتا چلا کون سا وکیل کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ایک ہی انہوں نے آرڈر کر دیا۔ میں تو ویسے حیران ہوں، میں اس چیز پہ کہتے ہیں نا وہ گواہ چست مدعی سست، جو پٹیشنرز ہیں ان کو پتا نہیں ہے، ای سی پی 2 سٹیپس آگے جا رہا ہے۔ ای سی پی نے نیا نوٹیفیکیشن کر دیا، کس بیسس پہ؟ اپلیکیشن گئی ہے ٹرانسفر کی، ٹرانسفر اپلیکیشن وہاں نیا اپوائنٹمنٹ سٹارٹ ہوگی، مطلب جو پریئر ہی نہیں ہے اس سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے۔ ہاؤ کم دس از پاسبل؟ مطلب جو پریئر نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اپنی پٹیشن بھیج سکتا ہوں، ہماری پریئر بالکل موجود ہے۔ ہم نے نئے ٹریبیونل کی تشکیل کے لیے، ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کے لیے واٹس ایور جو بھی پوزیشن آئین اور قانون میں ہے اور اس کے بعد موجودہ سیٹ اپ میں جو گنجائش موجود ہے وہ ساری پریئر ہم نے کی ہے الیکشن پٹیشن سے۔ سر آپ کے فارم 45، 46، 47، 48، 49 سب تیار ہیں سر؟ پارٹی بتا سکتے، یہ بھی مجھے میرے وکیل بتا رہے تھے کہ یہ بھی موجود ہے، مختلف جو ٹائم پہ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے جو فیصلے آئے ہوئے ہیں، چونکہ میں خود وکیل نہیں ہوں اس لیے میں نے ریفرنس دے دیا کہ میرے وکیل نے مجھے بات بتائی ہے۔ تیسری بات یہ ہے جی کہ جو فیکٹس ہیں وہ تو وہی ہیں، انہوں نے تو سر طارق فضل چودھری صاحب جج نے تو کہا ہے کہ جو جعلی ایفیڈیوٹ لائے گا اسے بھی جیل بھیج دیا جائے گا۔ بتا رہا ہوں کہ فیکٹس کو ٹویسٹ کرنا یہ ختم ہے ان کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ابھی ای سی بی کی طرف سے میں تو فیکٹس کی بات کر رہا ہوں جی، ریئلٹیز کی۔ باہر نکل کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جی ریکارڈ نہیں دیا، اندر جج صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ آ گیا ہے، باہر نکل کے کہہ رہے ہیں کہ جی ریکارڈ ہی نہیں آیا۔
تو یہ اس طرح کی جو غلط بیانیاں ہوتی سر ہیں. اب آپ مطمئن ہیں بحیثیت NA47 سے جیتے ہوئے آپ کا جو نیا ٹرائیبیونل بن رہا ہے، آپ آج مطمئن ہیں طارق فضل چودھری صاحب؟ دیکھیے نیا ٹرائیبیونل ظاہر ہے ہم نے درخواست دی ہے ٹرائیبیونل کے، آپ مطمئن ہیں؟ اگر ہماری درخواست ایکسیپٹ ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ ہماری جو پریئر تھی جو ایکسیپٹ ہوئی ہے. اور آپ کے فارم سارے تیار ہیں چودھری صاحب؟ آپ کے فارم سارے تیار ہیں داخل کرانے کو؟ فارم سارے تیار ہیں چودھری صاحب؟ سارے فارم اور جواب اور ایفیڈیوٹس آپ کے تیار ہیں نئی ٹرائیبیونل کے سامنے پیش کرنے کو؟ میں سارے جمع کرا کے ہر ٹی وی چینل پہ اور آپ کے چینل پہ سب سے پہلے آ کے ٹی وی پروگرام میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم نے ہر چیز جمع کرا دی ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ میں صرف دو چیزیں عرض کر دوں. نمبر 1 یہ کہ جو ECP ہے، ECP نے نوٹیفیکیشن کی حد تک میں بڑا کلیئر بات کر چکا ہوں. ان کے فارم آج تک تو آئے کوئی نہیں. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو تو ڈاکومنٹری ایویڈنس کا ہے، ایشو تو فارم 45 کا ہے. ویئر آر دا فارم 45؟ وہ کہہ رہے ہیں جیسے ہی داخل کراؤں گا. داخل کہاں کرائیں گے؟ جب ان کو ہم کہتے تھے میڈیا میں دیں، کہتے تھے عدالت میں دیں گے. جب ہم کہتے ہیں عدالت میں دیں، کہتے ہیں مسجد میں دیں گے. ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ جا کے دے دیں، وہاں بھی نہیں دیتے. کدھر جائیں؟ آپ ہی بتا دیں یار، اپنی جگہ بتا دیں. میئر کے پاس لے آئیں، میں ودن 10 منٹس آ جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب آخری جواب دیجیے گا سر. TLP، مصطفیٰ نواز کوکر، جماعت اسلامی، تحریک انصاف، سب کے سارے پیپر تیار ہیں. کے حوالے سے ایک بات کر دوں جس کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے. جواب دے دیں پھر آپ سے پوچھتی ہوں. جی کوئکلی. بتا ہی نہیں ہے، وہ ٹائم بار ہے. آپ اتنے بڑے وکیل ہیں سارے، لیکن آپ وقت پہ اپنا سر آپ کو چلیں اگر آپ نے فیصلہ کر لیا بنتا ہی نہیں ہے. آئی ہوپ کہ آپ کی بات سے مان جائے جج صاحب بھی، مگر اگر نہ مانے آپ کی دستاویزات مکمل ہیں یا نہیں ہے؟ وہاں جا کے ہم اپیل کریں گے جناب کہ ٹائم بار اپلیکیشن ٹرائیبیونل کا. تو آپ نے بھی تیاری کوئی نہیں کی بھی؟ آپ کا انحصار ہے کہ ٹائم بارڈ ہے، بات ختم. کے پاس کیا نا، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہم نے بھی شکایت درج کروائی ہے، الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کی. اب ٹرائیبیونل کا سامنے آپ کو اب آرڈیننس سے جی دیکھیں انلیگل اور کرپٹ پریکٹس کو کوئی کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے کسی بھی جگہ. میں نے ورڈ یوز کیا انلیگل اینڈ کرپٹ پریکٹس. اس میں RO شامل ہو، ECP ہو یا کینڈیڈیٹ ہو یا جو بھی، کیونکہ یہ لیگل ٹرمینالوجی کا ورڈ ہے اس کے اندر. اب ایک آرڈیننس آ جاتا ہے. جو آرڈیننس صاحب جس پہ سائن کرتے ہیں ان کا اپنا کیس چل رہا ہے ملک تیمور کے سامنے. اس آرڈیننس سے وہ خود بینیفیشری ہیں جس کی الٹرا وائرز میں نے چیلنج کی ہیں اور صبح کے لیے فکس ہیں بیفور دا اسلام آباد ہائی کورٹ. سر ان کو بات ختم کرنے دیں پھر آپ کا موقف لے لوں گی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں الٹرا وائرز اس کی ہم نے، ڈاکٹر صاحب 2 منٹ سن لیں مجھے، اس کے بعد پھر آپ کا نمبر آ جائے گا. وہ الٹرا وائرز کی چیلنج کی ہوئی ہے وچ از پینڈنگ بیفور اسلام آباد ہائی کورٹ، جس کے لیے انہوں نے نوٹس کر کے ECP کو بھی بلایا ہوا ہے، باقی سارے FOP کو بھی بلایا ہوا ہے، انٹیریئر منسٹری سے بھی سارا. دا ایشو از اس کے اندر کیا چیزیں تھیں. نمبر 1 کیا اس آرڈیننس کے تحت اسلام آباد میں ریٹروسپیکٹیو افیکٹ تھا؟ ایبسولوٹلی ناٹ. کہ آپ نے ایک ٹریبیونل بنایا ہوا ہے، آپ اس کے باہر کیسے جا سکتے ہیں؟ نمبر 2 دا پاورز جو انہوں نے یوز کی ہیں، کیا یہ پاورز یوز کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ 151 کے اندر جو آج سے پہلے تھا وہ ہو رہا ہے. You have to fight this in the court, sir. Obviously جی انشاءاللہ. The problem is کہ جلد فیصلہ آئے تو بہتری ہے for political stability as well. In the absence of جو مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کر دی ہے طارق فضل چودھری صاحب، عمران خان صاحب نے، وہ بھی نہیں جائیں گے. انہوں نے کنڈیشنل لگایا ہے ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ واپس کرو. مختصراً 20 seconds طارق فضل چودھری صاحب. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ جو مینڈیٹ ہے اس کا فیصلہ عدالتیں کریں گی، اور آپ کے ان کے اپنے 2018 کے بعد کتنے لوگ ٹرائیبیونل سے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ PTI کی طرف سے کوئی سینیٹی کی بات آئی ہے، کوئی جو ملک میں سسٹم کو آگے چلانے کی بات آئی ہے. اللہ کرے یہ سینیٹی پریویل کرے. سر یہ سینیٹی کا مطلب ہے کہ آپ حکومت سے نکلیں، ان کی سیٹیں واپس کریں. آپ خیر مقدم کر رہے ہیں سینیٹی کا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل بھی دے اور ہدایت بھی دے، اور اس ملک کے اوپر وہ رحم کریں، اس ملک کے نظام کے اوپر رحم کریں، اور جو رکاوٹیں وہ کھڑی کرتے. اچھا سر میں آپ کو ڈائری نمبر بتا دوں. آپ نے کہا ٹائم بارڈ ہے. شعیب شاہین نے 26 مارچ 2024 کو ڈائری نمبر کے ساتھ اپنی اپلیکیشن دی which is by the way within the time. بٹ بہرحال wish you the best of luck sir. وہ آگے پڑھیں جو 7 دن عدالت نے دیے. 36 ڈے یہ 36 ڈے بن رہا تھا گزٹ نوٹیفیکیشن کے بعد. بہرحال آپ نے ابھی عدالتوں میں لے کے جانا ہے. آپ کی مرضی کی ٹرائیبیونلز اب بن جائیں گی. ہوپ فلی آپ دونوں جمع کرا کے پٹیشن واپس لے گئے تھے اور اس کے بعد 25 دن بعد آئے ہیں. اچھا بہت بہت شکریہ. ایسے نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کو آپ کے کونسل نے غلط ایڈوائز کیا ہوا ہے. چودھری علی بخاری, it's a pleasure. Best of luck to both of you.